قرآن کو چھوڑ رہے ہیں، قرآن پر عمل نہیں کر رہے، قرآن پر عمل کرتے ہوں، عدل و انصاف کا دور دورہ ہو، آپس میں شیر و شکر ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مخلص ہو، معاون ہو، مددگار ہو، تو اپنے دین کی بھی سوچیں۔ پیٹ کی سوچنے سے فکر ہی نہیں، دین ہٹتا ہی نہیں ہے۔ اولادوں کو جناب بڑا کرنا اور سنوارنا ان کے فیوچر کو، اس کے علاوہ ہمارے پاس سوچ ہی کوئی نہیں۔ ہر شخص یہ غور کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، وہ دین کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے، اپنا کتنا مال دین کو بچانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، اپنا کتنا وقت دین کو بچانے کے لیے دے رہا ہے، اپنی اگلی نسلوں کو دین پہنچانے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے۔ کھایا پیا سویا ڈکار لیا اور جناب نوٹ جمع کیے، بیلنس بھرے، گاڑیاں بدلی، ماڈل رنگ برنگے، ڈگریاں علیحدہ ون سونی، بلڈنگیں بڑھاؤ، اس علاقے میں بنانا گھر، اس علاقے میں بنانا گھر، جہاں بھی فیکٹری لگانی ہے وہاں بھی لگانی ہے، وہاں بھی پلازا ہو۔ مسلمان تو ان کاموں میں لگ گئے، اور عوام میں سے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ تو حکمران کیسے کیسے مسلمان ملکوں کے آئے۔ ہمارا سوئمنگ پول ایسا ہو جس پر کروڑوں لگے، ہماری گاڑیاں ایسی ہوں، ہمیں بھینسیں ملنی چاہیے، ہمیں باحیات پینشنیں ملنی چاہیے، ہم جناب سلطنت کے اہل ہیں، ہم ہی تو اہل ہیں، باقی تو کیڑے مکوڑے ہیں، جانور ہیں، مرتے ہیں تو مر جائیں، جلتے ہیں تو جل جائیں، غرق ہوتے ہیں کہیں تو ہو جائیں، یہ انسان تھوڑی ہیں۔ حکمران ایسے سوچتا ہے۔ کسی ملک کے حکمران نے سونے کا کموڈ بنایا کہ سونے کے کموڈ کے بغیر اس کو رفع حاجت ہی نہیں ہوتی ہوگی، اس نے سونے کے کموڈ بنا لیے، سونے کے بستر بنا لیے، سونے کے پلنگ بنا لیے، سونے کی گھڑیاں بنا لی۔ جناب کئی ہمارے بادشاہ گزرے، جناب مالائیں پہن رہے ہیں، ماں بدولت اور ان کے ہیرے جڑے ہوئے ہیں ٹوپیوں کے اندر، کوئی تحقیق نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی جناب جدت فکر کا کوئی لحاظ ہی کوئی نہیں کہ ترقی کرنا ہے۔ مسلمان کو جو ہے جب تک پاور نہیں ہوگی، طاقت نہیں ہوگی، یہ کبھی بھی دین کو غالب کر ہی نہیں سکتا۔ جناب جوتے اتارنے والی خادمائیں موجود ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آخری بادشاہ، واللہ عالم یہ بات کس حد تک سچ ہے، لیکن اگر سچ ہو تو کتنی قابل شرم ہے کہ جب آخری جو ہے وہ بادشاہ کو پکڑنے کے لیے گروہ آیا تو وہ صاحب اپنے بستر پہ ہی بیٹھے ہیں، وہ بھاگے ہی نہیں۔ ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں، کہا جوتا پہنانے والا کوئی نہیں تھا، کیونکہ عادت جو پڑی تھی کہ جناب جوتے بھی اپنے ہاتھ میں رکھ کے کوئی پہنائے۔ تو جناب یہ حال جب مسلمانوں کا، اسی دور میں محققین لکھتے ہیں، ان کے بحاف میں عرض کر رہا ہوں کہ بیرون ممالک مغرب کے اندر یونیورسٹیاں بن رہی تھیں، تحقیق کے جناب مراکز بن رہے تھے، اور یہاں بیویوں کے نام پر، ہرنوں کے نام پر جو ہے محلات تیار ہو رہے تھے۔ یہ فلاں بیوی کے نام کا محل ہے، یہ فلاں ہرن کو یہاں دبا دیں تو فلانے کا یہ زیارت گاہ بن گیا، یہ ہم نے ماربل سے بڑی اچھی خوبصورت بلڈنگ بنائی ہے، لہذا ٹورسٹ دنیا کا قیامت تک آتا رہے گا۔ یہ کچھ کر کے جب مسلمان جائے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا، تو بتائیے پٹے گا کہ نہیں پٹے گا؟ کبھی کامیاب ہو سکے گا؟ کبھی ترقی کی منازل میں اپنا جھنڈا گاڑ سکے گا؟ عزیزان محترم، قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔